اس کو بھی انجوائے کرتی ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا وہ ماضی میں کرتی رہی ہیں۔ تو اگر یہ اوورسیز پاکستانی کو کہتے ہیں کہ اپنا پیسہ لاؤ انویسٹمنٹ کرو تو یہ خود کیوں نہیں کرتے؟ مریم نواز شریف صاحب کا جو خاندان کا کوئی کتا ہے نا، اس کو بھی صاحب کہہ کے بلانا پڑے گا۔ اور جسٹس اعجاز الاحسن آج پھر میدان میں آ گئے۔ پہلے یہ بتائیں کہ آپ کون ہیں؟ جیلانی صاحب جو ہیں، جو ایک فوجی تھے، وہ آپ کے والد صاحب کو لائے۔ اگر ڈیزل کا نعرہ لگایا تو مولانا صاحب نام نہاد ہی صحیح، آپ مولانا تو ہیں۔ السلام علیکم پاکستان، میرے پاکستانیوں، آج کچھ دیر پہلے میں نے محترمہ مریم صفدر نواز شریف صاحبہ، جو کہ محترم سابق وزیر اعظم پاکستان کی بیٹی ہیں نواز شریف صاحب کی، اور ان محترمہ کی سب سے بڑی قابلیت جو ہے نا وہ یہی ہے کہ وہ نواز شریف کی بیٹی ہیں۔ اس قابلیت کی وجہ سے وہ اس وقت مسلم لیگ نواز جو گروپ ہے پاکستان مسلم لیگ کا، اس کی چیف آرگنائزر بھی بنی ہیں، اور اس کے علاوہ بھی وہ جو پروٹوکول ہے وہ اس کو بھی انجوائے کرتی ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا وہ ماضی میں کرتی رہی ہیں۔ یہ وہی محترمہ ہیں جنہوں نے ایک دفعہ ٹی وی پہ آ کے کہا تھا میری تو لندن کیا پاکستان میں بھی کوئی جائیداد نہیں ہے۔ تو بعد میں حالات نے ثابت کیا کہ ان کی پاکستان چھوڑے لندن چھوڑے دنیا میں پتہ نہیں کتنے ممالک ہیں جہاں پہ ان کی جائیداد ہے، اور ان کے وہی ایک بھائی بھی ہیں منع سے چھوٹے سے، جو کہتے ہیں کہ الحمدللہ یہ تو ساری پراپرٹیز ہماری ہیں۔ اب یہ اور بات ہے کہ اس وقت انہی محترمہ کے جو چچا جان ہیں وہ پاکستان کے وزیر اعظم ہیں، اور وہ کہتے ہیں میں اپنے کپڑے بیچ کے نہ غریبوں کے لیے یہ کروں گا وہ کروں گا۔ کپڑے انہوں نے کیا بیچنے ہیں؟ اپنی جو جائیداد ہے وہ نہیں بیچتے، وہ پیسہ جو پاکستان سے لوٹ کے لے کے گئے ہیں وہ نہیں لاتے۔ چلے اگر 2 منٹ کے ہم مان لیتے ہیں یہ پاکستان سے نہیں لوٹ کے بھی گئے، وہ پاکستان کا پیسہ تھا، پاکستان سے تو لے کے گئے ہیں نا، یہ پیسہ انہوں نے باہر تو نہیں بنایا، اگر حلال بھی بنایا ہے تو پاکستان بنایا ہے۔ تو اگر یہ اوورسیز پاکستانی کو کہتے ہیں کہ اپنا پیسہ لاؤ انویسٹمنٹ کرو تو یہ خود کیوں نہیں کرتے؟ سمپل سا ویسے سوال ہے اگر بندہ سوچے، لیکن یہ چیزیں تو آپ اکثر سنتے رہتے ہیں۔ میں ایک اور سوال اٹھانا چاہتا ہوں، سوال کرنا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ اب میں بھی سوچ رہا ہوں آپ بھی سوچیں کہ ہو کیا رہا ہے۔ یہ محترمہ جو ہیں، ہم نے دیکھا ہے کہ ماضی میں ان محترمہ کے بارے میں، ان محترمہ کے خاندان کے بارے میں، ان کے والد، ان کے چچا، کسی فرد کے بارے میں ایک چھوٹا سا کوئی جملہ بندہ کہہ دینا تو وہ یہ ساری توپیں جو ہیں، سب توپوں کا رخ اس بندے کی طرف، اس پارٹی کی طرف، اس ادارے کوئی بھی ہو اس کی طرف ہو جاتا ہے۔ ہمارا جو میڈیا ہے، ہمارے جو صحافی حضرات ہیں، جو بھی بندہ ہمیں نظر آتا ہے وہ پتہ چلتا ہے جی کہ بس ان کی جو سیاست ہے یا وہ ان کو ان کی معاشرے میں شاید عزت اس وجہ سے رہے گی کہ مریم نواز شریف صاحبہ کا جو خاندان ہے، ان کے خاندان کا کتا بھی ہے نا، اس کے خلاف بھی بات نہیں ہو سکتی، اس پہ بھی کوئی الزام نہیں لیا۔ اگر ان کے خاندان کے کتے کو، میں یہ لفظ استعمال کروں، آپ سوچئے گا کہ ہمیں بعض اوقات ایسے محسوس ہوتا ہے کہ مریم نواز شریف صاحب کا جو خاندان کا کوئی کتا ہے نا، اس کو بھی صاحب کہہ کے بلانا پڑے گا، محترم یا محترمہ کہہ کے بلانا پڑے گا۔ لیکن یہ جب بھی چاہیں، جس کو بھی چاہیں، جتنا بھی چاہیں، جس بھی زبان میں استعمال کرنا چاہیں یہ کرتے ہیں، یہ گالیاں دیتے ہیں، گالیاں بکتے ہیں۔ دیکھیں پاکستان میں سپریم کورٹ، عدالتیں، سپریم کورٹ بالخصوص سب سے بڑی کورٹ ہے۔ عدالت تو ویسے بھی عام آدمی کے لیے ہے، لیکن سپریم کورٹ سب سے بڑی ہے۔ اور محترمہ کل کیا کر رہی ہیں؟ محترمہ کیا کہہ رہی ہیں آج یا کل کیا کہہ رہی ہیں؟ آج جب عمران خان کی سیاسی موت نظر آ رہی ہے تو سیاسی موت کو زندگی دینے جسٹس مظاہر الامین نقوی اور جسٹس اعجاز الاحسن آج پھر میدان میں آ گئے۔ بھائی بندہ پوچھے ان سے کہ پہلے اپنے گریبان میں جھانکیں، پہلے یہ بتائیں کہ آپ کون ہیں، آپ نے کیا کیا اس ملک کے لیے، یہ آپ کی حیثیت کیا ہے، آپ کے جو والد صاحب سے ان کی کیا حیثیت تھی؟ آپ کے والد صاحب کو جو اس وقت ایک کونسلر نہیں بن سکتے تھے، جنرل جیلانی صاحب جو ہیں، جو ایک فوجی تھے، وہ آپ کے والد صاحب کو لائے، اور اس کے بعد ضیاء الحق جو ایک فوجی تھا، وہ اس نے اپنے والد کو پروموٹ کیا، آگے لے کے گیا۔ آپ کا والد تو کچھ بھی نہیں تھا۔ اس کے بعد آپ نے ایک پورا مافیا بنایا، ایک پورا نظام بنایا، ایسا مافیا بنایا کہ وہ جو ہم موویز میں دیکھتے ہیں آپ لوگوں نے وہ کھڑا کیا ہے، اور اسی کو ان بنیادوں کی وجہ سے آپ آج یہاں پہ ہیں۔ محترمہ جب ایک زمانہ تھا کہ آپ کراچی میں گئی، آپ کے خاوند صاحب نے
جناب محترم صفدر صاحب نے وہاں پہ کراچی میں جو مظاہرہ قائد تھا وہاں پہ جا کے غلط باتیں کی، اور اس پر آپ پہ تھوڑی سی بات ہوئی اور آپ نے اور آپ کے ماشاءاللہ میں سوچتا ہوں کبھی یار کہ ہم کس معاشرے میں رہ رہے ہیں۔ پاکستان کے جو ہمارے صحافی ہیں وہ بڑے بڑے، جو اپنے آپ کو بڑے بڑے صحافی کہتے ہیں، ان کا جو دماغ ہے وہ کسا چلتا ہے، وہ کسا کام کرتے ہیں۔ مطلب محترمہ کی اس بات پہ ہم نے دیکھا جی کہ دن رات میڈیا پہ شو ہوئے، ہر طرف بات کی گئی کہ شاید کوئی بہت بڑا جرم ہو گیا ہے۔ وہ جو صحافی تھے ہمارے، آج وہ نہیں بول رہے۔ وہ صحافی، وہی صحافی ہیں، یہ بڑے بڑے ہمارے نام ناد جو میڈیا ہاؤسز میں جو لوگ کام کر رہے ہیں، یہ وہی لوگ ہیں۔ جب عمران خان نے ایک بات کی تھی کہ شہباز گل کے حوالے سے، تو اس کو بہت بڑا ایشو بنایا تھا، رائٹ؟ چلے ٹھیک ہے، وہ اس میں بعد میں معافی تلافی ہوگی۔ عمران خان اس نے اس وقت بھی کہا، بعد میں بھی کہا کہ ٹھیک ہے، عمران خان نے شاید کچھ سخت الفاظ ادا کر دیے تھے، لیکن آپ ان الفاظ کو دیکھیں، وہ محترمہ کی باتوں کو سنیں، یہ تو کر کے بلاتے ہیں۔ مطلب کیا ہے؟ حالانکہ محترمہ کے جو سکے چاچا ہیں، جن کا ہمیشہ کلائم رہا ہے کہ میرا والد غریب تھا، حالانکہ محترمہ کا جو دادا ہے وہ انہی کا والد تھا، اور محترمہ کا دادا جو ہے نا وہ امیر تھا۔ چچا کا دادا امیر غریب اور محترمہ کا دادا امیر، ویسے ہے یہ سوچنے کی بات ہے، لیکن میں اس چچا کی بات کرنا چاہوں گا کہ وہ جو محترمہ کا چچا شہباز شریف ہے، یہ وہی شہباز شریف ہے نا جس کی ملک عبدالقیوم صاحب کے والد سے ایک ٹیپ بھی ریکارڈ پہ آئی تھی۔ مطلب آپ لوگ کیا کرتے رہے ہیں؟ آپ لوگوں کا کردار یہ رہا ہے کہ آپ ماضی میں آپ لوگ کیا کرتے رہے ہیں؟ آپ لوگوں کا کردار یہ رہا ہے کہ آپ ماضی میں ججز کو خریدتے رہے ہیں۔ آپ کی ٹیپ ہیں، آڈیو لیکس آتی رہی ہیں، اور ابھی آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ جاتے ہیں خریدنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر کوئی جج نہیں خریدا جا سکتا تو آپ جاتے ہیں چھوٹی چھوٹی جلسیوں میں جا کے اتنی بڑی بڑی باتیں کرتی ہیں۔ خدا کا بندہ ہے، خدا کی بندی، کوئی خوف کرو، کوئی تھوڑا اپنے گریبان میں جھانکو، تھوڑا سوچو کہ تم ہے کیا ہو، تمہارا والد پورا تم جو خاندان ہو کیا ہو؟ تم مافیا ہو یار، تم لوگ صرف اور صرف مافیا ہو، تم لوگ بدماشیا ہو، تم لوگوں نے ایک سسٹم کو یہ رگمال بنایا ہوا ہے، تم اور تو کچھ بھی نہیں ہو۔ اگر تمہارے ساتھ عوام ہوتے تو آج تم لوگ الیکشن کرواتے، آج تم لوگ کہتے آؤ ہم میدان میں مقابلہ کریں گے۔ تم لوگ میدان میں مقابلہ نہیں کر رہے، تم لوگ میدان میں مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تم لوگ تو اتنے گرے ہوئے لوگ ہو کہ تم لوگوں نے یہ جو پی ڈی ایم والے ہو، تم لوگ جب اس اقتدار میں آئے تو تم لوگوں نے سب سے پہلا جو کام کیا ہے، آپ کرپشن کے کیس ختم کیے ہیں آپ نے، اور اوورسیز کا ووٹ ختم کیا ہے۔ تم لوگوں کو پتہ ہے کہ تمہاری اوقات کیا ہے، تم لوگوں کو پتہ ہے کہ تمہیں ووٹ نہیں ملیں گے اوورسیز کے۔ تم لوگوں کو پتہ تھا کہ اگر ایک فیئر سسٹم آ گیا تو تم لوگوں کی چھٹی ہو جانی ہے۔ یہ تم لوگوں کی اوقات ہے، یہ تم لوگوں کی حقیقت ہے، یہ تم لوگوں کی اصلیت ہے۔ مجھے شدید غصہ ہے اس بات پر کہ سپریم کورٹ کے قابل عزت جو ججز ہیں، قابل عزت ہیں، وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمیں انصاف دینا ہے۔ اور محترمہ اور یہ باقی تمہاری پارٹی کے لوگ اپنے چھوٹے چھوٹے جلسوں میں میڈیا جو بھی ہے اس وقت، بدقسمتی ہے کہ پاکستان پی ٹی وی جو ہے وہ بھی آپ لوگوں کے کنٹرول میں ہے، کیونکہ پورا سسٹم آپ لوگوں نے کنٹرول کیا ہوا ہے۔ اور وہاں پہ جا کے آپ اتنی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، اتنی بڑی بڑی دھمکیاں دیتے ہیں، اور افسوس کی بات ہے نہ تو ہمارے میڈیا کے جو ساتھی ہیں وہ کوئی بول رہے ہیں، نہ ہی کوئی آپ کو کوئی پوچھنے والا ہے۔ میں تو حیران ہوں، ہماری جو چاچا نظام دین ہیں وہ بھی نہیں پوچھتے، ان کا بھی بس اپنا ہی چکر ہے سارے کا سارا۔ اس ملک میں کوئی نظام ہمیں لگ ہی نہیں رہا۔ یہ صحیح ہے، پتہ یہ ایسا ہی لگ رہا ہے کہ کوئی آئین نہیں ہے، کوئی قانون نہیں ہے، جو بھی فراڈ کر کے، بیمانیاں کر کے، پیسہ بنا کے آگے آ جائے، وہ جس طرح مرضی بدماشیاں کرتا رہے، کوئی اس کو نہیں پوچھنا والا۔ عوام پاکستان کی تو پوچھ سکتے ہیں نا، میرے جیسے عام آدمی تو پوچھ سکتے ہیں نا، ہم تو سوال اٹھا سکتے ہیں نا کہ محترمہ آپ ججز پہ انگلی اٹھانے سے پہلے اپنے آپ کو دیکھیں، اپنی اوقات کو دیکھیں۔ آپ ان ججز کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہیں، کوئی تھوڑی سی شرم کریں۔ نون لیگ والوں کے لیے یہ میسج ہے، جو نون لیگ کی قیادت ہے، عام فرد کے لیے نہیں، نون لیگ کی قیادت کے لیے، پیپلز پارٹی کی قیادت کے لیے اپنے گریبان میں جھانکیں۔ مولانا فضل الرحمان کے لیے کہ عوام نے اگر ڈیزل کا نعرہ لگایا تو مولانا صاحب نام نہاد ہی صحیح، آپ مولانا تو ہیں، اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ تو تھا۔
اپنے گربانوں میں جھانکیں، اپنے آپ کو ٹھیک کریں. یہ نہ کریں کہ پاکستان کے بڑے جو بڑے ادارے ہیں ان پہ آپ اس طرح آوازیں کسیں، اس طرح ان کی بےزتی کرنے کی کوشش کریں. وہ قابل عزت ادارے ہیں، وہ قابل عزت لوگ ہیں. اصل میں جو جس وہاں پہ گڑ بیٹھا وہ آپ لوگوں میں ہے. سوچیں آپ لوگ، اور جو ہمارے پاکستانی عوام ہیں، میرے پاکستانیوں، آپ لوگ بھی سوچو کہ یہ وقت ہے کہ ہم بولیں. اگر ہم آج نہیں بولیں گے تو کب بولیں گے؟ پاکستان پائندہ باد.